ایسی ہی سچی قصے سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ نکاح کا مطلب۔ مسئلہ نمبر 1، نکاح اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ دین اور دنیا دونوں کے کام اس سے درست ہو جاتے ہیں۔ آدمی گناہ سے بچتا ہے، اس کا دل ٹھکانے ہو جاتا ہے اور نیت خراب و ڈواڈول نہیں ہو پاتی۔ مسئلہ نمبر 2، نکاح صرف 2 لفظوں سے بندھ جاتا ہے۔ جیسے کسی نے گواہوں کے روبرو کہا، میں نے اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کیا۔ اس نے کہا، میں نے قبول کیا۔ بس نکاح بندھ گیا اور دونوں میاں بیوی ہو گئے۔ مسئلہ نمبر 3، کسی نے کہا، اپنی فلاں لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اس نے کہا، میں نے اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، تو وہ نکاح ہو گیا، چاہے پھر وہ یوں کہے کہ اس نے قبول کیا یا کچھ نہ کہے، بہرحال نکاح ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 4، اگر خود عورت وہاں موجود ہو اور اشارہ کر کے یوں کہہ دے کہ میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، وہ کہے کہ میں نے قبول کیا، تب بھی نکاح ہو گیا، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر وہ خود موجود نہ ہو تو اس کا بھی نام لے اور اس کے باپ کا بھی اتنے زور سے لے کہ گواہ سن لے۔ مسئلہ نمبر 5، نکاح ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے، یہ کم سے کم 2 مردوں یا 1 مرد 2 عورت کے سامنے کیا جائے اور وہ لوگ اپنے کانوں سے نکاح ہونے اور ایجاب و قبول کے دونوں لفظ کہتے سنے، تب نکاح ہوگا۔ ساتھ ہی وہ مرد اور عورت مسلمان ہو اور بالغ بھی ہو۔ مسئلہ نمبر 6، اگر کوئی مرد نہ ہو، صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، بھی نکاح درست نہیں ہے، چاہے 10-12 عورتیں کیوں نہ ہو، 2 عورتوں کے ساتھ 1 مرد ہونا ہی چاہیے۔ جن لوگوں سے نکاح حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 1، اپنی اولاد، پوتی، پر پوتی اور نواسی وغیرہ کے ساتھ نکاح درست نہیں، اور باپ دادا، پر دادا وغیرہ سے درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، اپنے بھائی، ماموں، چچا، بھتیجے اور بھانجے کے ساتھ نکاح درست نہیں۔ شرع میں بھائی وہ ہے جو ایک ماں باپ سے ہو، یا دونوں کا باپ ایک اور ماں 2 ہے، یا دونوں کی ماں ایک ہو اور باپ 2 ہو، جس کا باپ بھی الگ ہو اور ماں بھی الگ ہو، وہ بھائی نہیں، اس سے نکاح درست ہے۔ مسئلہ نمبر 3، داماد کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے، چاہے لڑکی کی رخصتی ہو چکی ہو اور دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہ رہے ہو، یا ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو، ہر طرح حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 4، کسی کا باپ مر گیا اور ماں نے دوسرا نکاح کیا، لیکن ابھی عورت اس کے گھر نہ رہنے پائی تھی کہ مر گئی، یا آدمی نے اسے طلاق دے دی، تو اس سوتیلے باپ سے نکاح کرنا درست ہے۔ ہاں، اگر ماں اس کے پاس رہ چکی ہو تو اس سے نکاح درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 5، سوتیلی اولاد سے نکاح کرنا درست نہیں، یعنی ایک مرد کی کئی بیویاں ہو تو سوت کی اولاد سے نکاح درست نہیں، چاہے اپنے میاں کے پاس رہ چکی ہو یا نہ رہی ہو، ہر طرح نکاح حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 6، سسر اور سسر کے باپ و دادا کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 7، 2 بہنیں اگری سگی نہ ہو، ماموں جات، چاچا جات، پھوپھی یا خالہ جات بہنوں ہو، تو وہ دونوں ایک ساتھ ہی ایک مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ ایسی بہن کے رہتے ہوئے بھی بہنوں سے نکاح درست ہے۔ یہی حال پھوپھو اور خالہ وغیرہ کا ہے۔ اگر کوئی دور کا رشتہ نکلتا ہو تو پھوپھو، بھتیجا اور خالہ، بھانجی کا ایک ساتھ ہی ایک مرد سے نکاح درست ہے۔ مسئلہ نمبر 8، جتنے لوگ خاندانی رشتے کے اعتبار سے حرام ہے، وہ رشتے دودھ پینے کے اعتبار سے بھی حرام ہے۔ دودھ پلانے والی ماں کے شوہر سے نکاح درست نہیں، کیونکہ وہ اس کا باپ ہوا، اور دودھ شریک بھائی سے نکاح درست نہیں، جس کو اس نے دودھ پلایا ہے۔
اس سے اس کی اولاد سے نکاح درست نہیں، کیونکہ وہ اس کی اولاد ہوئی۔ دودھ کے حساب سے ماموں، بھانجا، چاچا، بھتیجا سب سے نکاح حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 9، دودھ شریک 2 بہنیں ہو تو وہ دونوں بہنیں ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ جو حکم اوپر بیان ہو چکا، دودھ کے رشتوں میں بھی وہی حکم ہے۔